بعض لوگ بظاہر پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، وہ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جادو کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں ہے. تو شرعی حکم کیا ہے، جیسے جنات کے وجود کے حوالے سے بھی اور جادو کے حوالے سے بھی، کہ یہ حق ہے؟ جادو حق ہے. حق کا لفظ بڑا وسیع ہوتا ہے. ٹھیک. حق کا ایک لفظ ہوتا ہے صحیح. ٹھیک. کہ جادو حق ہے یعنی جادو صحیح ہے. ٹھیک. تو جادو اس معنی میں تو صحیح نہیں ہے. ٹھیک. ایک ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک. اس کا وجود ہے. وجود ہے اس کا. کہ اگر کچھ جادو کبھی ہوتا تھا یا ہوتا ہے یا ہوگا، یا اگر کوئی کرے تو اس کی وجہ سے کچھ اثرات رونما ہوتے ہیں، وقوع پذیر ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو کا وجود قطعی طور پر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی ہے. یہاں فرمائے یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون جن لوگوں کو لے کر آیا تھا وہ کون تھے؟ جادوگر. وہ جادوگر تھے. اور ان کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تھا وہ کس چیز کا ہوا تھا؟ کہ انہوں نے اپنا جادو شو کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تھا. لہذا قرآن پاک کے اندر جادوگروں کا تذکرہ موجود ہے. اور یہ کہنا کہ جادو اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا، یہ قرآن کی ثابت شدہ بات کا انکار کرنا ہے. کیونکہ قرآن اس کا اس بات کر رہا ہے کہ یہ ہے. اب جو شخص انکار کرے گا تو گویا وہ قرآن کی ان ساری آیتوں کا انکار کر رہا ہے جن کے اندر اللہ تعالی نے جادو کے وقوع پذیر ہونے اور جادو کے وجود کا بیان فرمایا. لہذا یہ بڑی سخت بات ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار کریں گے تو کیا حکم بڑا واضح ہے. لہذا جادو کا انکار کرنا جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میرے اوپر نہیں ہوتا یا میرے اوپر نہیں کوئی کر سکتا، یہ ایک جدا چیز ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جادو اصلاً کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں جادو پہ بلیو نہیں کرتا. تو یہ جو بلیو نہ کرنا ہے یہ جہالت ہے. اور یہ صرف جہالت ہی نہیں ہے، یہ جہالت سے بہت اوپر کی چیز ہے کہ یہ قرآن کے اندر موجود اور بیان کردہ چیز کا انکار، قرآن پاک میں بیان کردہ چیز کا انکار ہے. اچھا، اسی طرح جن کا معاملہ، تو بعض لوگ بولتے تھے جنات کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح بڑا سخت ہے. قرآن پاک کے اندر غالباً 30 یا 31 مرتبہ جنات کا تذکرہ ہے. قرآن پاک میں سورۃ الجن موجود ہے. قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ جنات کا تذکرہ موجود ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. یا فرمایا کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. تو کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کی جن کے اندر جنات کا باقاعدہ تذکرہ ہے. لہذا جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے. یہ ضروریات دین کا انکار کرنا ہے. مسلمانوں کا دین کا معمولی علم رکھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ اسلام کے اندر جنات کا تذکرہ موجود ہے. بلکہ سورہ رحمان کے اندر بار بار کیا تذکرہ ہے؟ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اچھا، پھر یہ جو قرآن پاک میں غالباً 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ جو سورہ رحمان کے اندر ہے. تو یہ جو فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے، یہ تکذبان تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو کو مخاطب ہے. دو کون ہیں؟ ایک انسان ہے، ایک جنات ہے. تو سورہ رحمان کے اندر تو بار بار انسان جن انسان جن انسان جن انسان جن کا تذکرہ ہے لفظ کے ساتھ. یا معشر الجن والانس، جنوں اور انسانوں کے گروہ، اس کا تذکرہ ہے. سورۃ الجن موجود ہے. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات کا تذکرہ موجود ہے. تو جب اتنی کثرت کے ساتھ جنات کا تذکرہ موجود ہے، لہذا اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ایسا ظاہری دنیاوی علم کہ جو معاذ اللہ ان چیزوں کے انکار کی طرف لے جائے، وہ سراسر ہلاکت ہے، وہ سراسر تباہی ہے. ایسا علم نہیں ہے، جہل ہے کہ جو قرآن پاک کی بیان کردہ چیزوں کے انکار کی طرف لے جائے. تو لہذا جن اور جادو کے وجود کا انکار نہیں کرنا چاہیے.